السلام علیکم پیارے دوستوں، وہ کون تھا نیکسٹ ایپیسوڈ۔ میرے اندر یہ خواہش بڑی شدت سے پیدا ہوئی کہ کاش میں کسی ایسے عامل یا ساحر کی تلاش کر سکتا جو مجھے آنے والے واقعات کے سلسلے میں کچھ بتا سکتا۔ مغرب میں بلیک میجک جاننے والوں کے علاوہ میرے مطلوبہ ساحر بھی بڑی آسانی سے ایک معقول معاوضے کے عوض دستیاب ہو جاتے ہیں، لیکن مشرق میں اول تو ان باتوں کو بدعت سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، دوسرے یہ کہ جو لوگ اس میدان میں خم ٹھونک کر سامنے آتے ہیں وہ اپنی چرب زبانی اور نفسیاتی حربے استعمال کر کے سادہ لو افراد کو دھوکہ دینے کے سوا اور کچھ نہیں کر پاتے۔ ٹیلی پیتھی کے فن میں مہارت رکھنے والے بھی روحانی ربط کے ذریعے قبل از وقت آئندہ پیش آنے والے واقعات کی نشاندہی کر سکتے ہیں، لیکن مشرق میں اس فن کو بھی محض ضعیف الاعتقاد افراد کی جیبیں کاٹنے کے لیے جعلی پیر فقیر اپنا ذریعہ آمدنی بنائے بیٹھے ہیں۔ میری نظریں ابھی لغت کے اس مخصوص لفظ اور اس کے معنی پر بار بار پھسل رہی تھی جب فون کی گھنٹی کی آواز نے مجھے بری طرح چونکا دیا۔ میں نے ڈکشنری بند کر کے ریسیور اٹھا لیا۔ کیا آپ دانش بول رہے ہیں؟ دوسری طرف سے میری آواز سن کر تصدیق چاہی گئی۔ جی ہاں مس فاقرہ، میں نے فاقرہ کی مانوس آواز پہچان کر قدرے بے تکلفی سے کہا۔ میری خوش قسمتی ہے کہ اتفاق سے نہ صرف میں دانش بول رہا ہوں بلکہ لائبریری میں اس وقت میرے سوا کوئی دوسرا شخص بھی موجود نہیں ہے۔ فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ مجھے آپ سے ایک بہت اہم بات کرنی ہے، لیکن اس شرط پر کہ آپ اسے نہ صرف اپنی ذات تک محدود رکھیں گے بلکہ غلطی سے بھی اس کا تذکرہ کسی اور سے نہیں کریں گے، اپنی والدہ سے بھی نہیں۔ دوسری طرف سے بڑی سنجیدگی سے کہا گیا، بات کیا ہے؟ میں نے احتیاطاً لائبریری کا دروازہ اندر سے بند کرتے ہوئے پوچھا۔ ویسے مجھے اس بات پر حیرت بھی ہوئی کہ فاقرہ نے جو میری والدہ کو ہمیشہ آنٹی کہا کرتی تھی اس وقت اپنی والدہ کے اشارے سے موسوم کیا تھا۔ شاید بات کی نوعیت اتنی ہی اہم تھی کہ اس نے آنٹی کہنے سے گریز کیا تھا۔ میری تاکید کو فراموش نہ کیجیے گا ورنہ آپ کو جو نقصان پہنچے گا اس کی تلافی بھی ناممکن ہوگی۔ اس نے ایک بار پھر اپنی بات کی اہمیت کا احساس دلاتے ہوئے بدستور سنجیدگی سے کہا۔ فاقرہ، میں نے قدرے رومانی لہجے میں پوچھا، آپ اصل بات بھی بتائیں گی یا ابھی کچھ دیر اور پہیلیاں بجھواتی رہیں گی؟ میرا قیمتی مشورہ ہے کہ آپ امیت مہتا کو پہلی فرصت میں ملازمت سے برطرف کر دیں اور مس دیپا سے فلرٹ شروع کر دیں۔ کیا میں آپ کا مقصد نہیں سمجھ سکا؟ میں نے گڑبڑا کر سوال کیا۔ کیا آپ اس وقت میرے پاس وقت کم ہے دانش صاحب؟ اس نے میری بات کاٹ کر ٹھوس لہجے میں کہا، میرے مشورے پر عمل کر کے آپ اس الجھن سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں جو آپ کو فی الحال لاحق ہے۔ میں نے فوراً ہی کوئی جواب نہیں دیا۔ امیت مہتا نہ صرف میرا بلکہ میرے مرحوم والد کے بھی اعتماد کا پرانا ملازم تھا۔ مس دیپا میری خاص ورکر تھی۔ میرے اور اس کے درمیان روزے اول سے ایک باس اور ورکر کا ضروری فاصلہ برقرار تھا۔ فاقرہ کی دونوں باتیں میری عقل و سمجھ سے بالاتر ثابت ہو رہی تھی۔ مسٹر دانش، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ فاقرہ کی مانوس آواز دوبارہ ریسیور پر ابھری۔ کیا آپ اپنی فاقرہ کی بات پر عمل کرنے سے ہچکچا رہے ہیں؟ یہ بات نہیں ہے، لیکن میں جو گزارش کر رہی ہوں اسے بلا کسی وجہ مان لیجیے، اسی میں ہم دونوں کی بھلائی ہے۔ اس بار اس نے سپاٹ لہجے میں کہا، میں یقین دلاتی ہوں کہ میری بات مان لینے کے بعد آپ کو کسی سے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ میں چونکا، آپ کس خطرے کی بات کر رہی ہیں؟ میرا اشارہ اس فون کال کی طرف ہے جس نے آپ کا سکون برباد کر رکھا ہے۔ آپ کس فون کال کی بات کر رہی ہیں؟ میں نے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے سوال کیا۔ فاقرہ کی باتیں سن کر نہ جانے کیوں میرے تن بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ اگر آپ کو اپنی فاقرہ اور اپنی ماں کی زندگی عزیز ہے تو میرے مشوروں پر عمل کرنے میں کسی سستی کا مظاہرہ مت کیجیے گا۔ فی الحال میں اس سے زیادہ کچھ اور نہیں بتا سکتی، لیکن آپ کو ان باتوں کا میری باتوں پر عمل کرنے کے بعد اپنی پرچھائی سے بھی محتاط رہنے کی کوشش کیجیے گا۔ میرا جملہ پھر درمیان سے اچک لیا گیا۔ پھر اس سے بیشتر کہ میں کوئی دوسری بات کرتا، دوسری جانب سے رابطہ منقطع کر دیا گیا۔ میں ریسیور کریڈل پر رکھ کر قریب رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ میری پریشانی کم ہونے کی بجائے اور زیادہ بڑھ گئی۔ میرے دل و دماغ میں
آندھی کے جکڑ چلنے لگے۔ جس فون کال کی باتیں ابھی تک میرے سینے میں دفن تھی، اس کا علم فاخرہ کو کس طرح ہو گیا؟ کیا میرے دشمنوں نے میرے بعد اب فاخرہ کو بھی اپنا اعلیٰ کار بنانے کی ٹھان لی تھی؟ امیت مہتا اور مس دیپا کا نام درمیان میں کیوں کر آ گیا؟ میں بڑی دیر تک حیرتوں کے سمندر میں غوطہ زن رہا۔ پھر میں نے تیزی سے اٹھ کر فاخرہ کے نمبر ڈائل کیے۔ میرے وجود کی گہرائی میں کئی اندیشے اور وسوسے سر ابھار رہے تھے۔ میرے خون کی گردش ہر لمحہ تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ ہیلو! چوتھی یا پھر شاید پانچویں گھنٹی کے بعد دوسری جانب سے ایک مردانہ آواز ہوئی۔ تم کون بول رہے ہو؟ میں نے تیزی سے دریافت کیا۔ زین بول رہا ہوں جناب۔ دوسری طرف سے بولنے والا بیگم نفیس کا پرانا ملازم ثابت ہوا۔ آپ کو کس سے بات کرنی ہے؟ فاخرہ بی بی سے بات کراؤ، میں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ وہ تو ابھی تک اپنے کمرے سے باہر نہیں آئیں اور بیگم صاحبہ شاید آپ ہی کی طرف گئی ہیں، ملازم نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ آپ کہیں تو چھوٹی بی بی کو جگا دوں؟ کیا ان کے کمرے میں بھی فون ہے؟ میں نے کچھ سوچ کر دریافت کیا۔ نہیں صاحب، ان کے کمرے میں کوئی فون نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں پھر کسی وقت فون کر لوں گا، میں نے رابطہ منقطع کر دیا۔ ایک بار پھر میرے ذہن میں سوالوں کی یلغار شروع ہو گئی۔ میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے فاخرہ کی آواز شناخت کرنے میں کسی غلطی سے کام نہیں لیا تھا، البتہ اس کے لب و لہجے میں نے جو سنجیدگی اور خشکی محسوس کی تھی وہ اس کی فطرت کے برعکس تھی۔ تمام زندگی میں وہ نہایت ہنسمکھ، شوخ اور ہنسی حاضر جواب واقع ہوئی تھی۔ پھر اگر وہ فاخرہ نہیں تھی تو اور کون تھی؟ اگر کسی نے فاخرہ کی آواز نقل کرنے کی کوشش کی تھی تو کیا اسے اس بات کا خدشہ نہیں تھا کہ میں اس سے تصدیق بھی کر سکتا ہوں؟ خاص طور سے فاخرہ کا ہی نام کیوں استعمال کیا گیا تھا؟ کیا اس فون کا مقصد بھی مجھے ذہنی طور پر الجھانا اور پریشان کرنا تھا؟ دروازے پر دستک کی آواز ابھری تو میرے خیالات کا سلسلہ منتشر ہو گیا۔ میں لائبریری سے باہر آیا تو میری والدہ بیگم نفیس کے ساتھ موجود تھی۔ میں بیگم نفیس کے ساتھ فاخرہ بیٹی کو دیکھنے جا رہی ہوں۔ ماں نے مجھے اپنے پروگرام سے آگاہ کیا۔ مجھے دیر ہو جائے تو کھانے پر میرا انتظار نہ کرنا۔ خیریت تو ہے؟ میں نے بیگم نفیس کی موجودگی میں زیادہ تفتیش کا اظہار نہیں کیا۔ معمولی سا بخار ہے، بیگم نفیس نے وضاحت کی۔ میں نے ذکر کیا تو تمہاری امی کو بلا وجہ فکر دامن گیر ہو گئی۔ فاخرہ اب ہماری امانت ہے، ماں نے مسکرا کر جواب دیا۔ اس کی فکر ہمیں نہ ہوگی تو اور کسے ہوگی؟ امی بیگم نفیس کے ساتھ چلی گئیں تو میں اپنی خوابگاہ میں جا کر بستر پر نیم دراز ہو گیا۔ فاخرہ کی علالت کا سن کر اور ملازم زین کے بیان کی روشنی میں مجھے مجبوراً یہ سوچنا پڑا کہ وہ فون فاخرہ نے نہیں کیا ہوگا، لیکن جس نے بھی کیا تھا اس نے حیرت انگیز طور پر فاخرہ کی آواز کی 100% صحیح نقل کی تھی، لیکن میں اس کے بے سروپا مشوروں کا کوئی مقصد نہیں تلاش کر سکا۔ خاصی دیر تک میں بستر پر آنکھیں بند کیے لیٹا صبح سے رونما ہونے والے واقعات کے بارے میں سوچتا رہا۔ پھر اچانک میرے ذہن میں پیپر کا خیال ابھرا۔ کوئی بات تھی جو میرے ذہن کو اس پراسرار پیپر کو ایک نظر دوبارہ دیکھنے پر اکسا رہی تھی۔ میں نے خوابگاہ کا دروازہ اندر سے بند کر کے وہ الماری کھولی جہاں آخری بار میں نے اسے سگار باکس میں محفوظ کیا تھا۔ میں نے ڈبے کو کھولا تو وہاں پیپر نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ میں نے بوکھلاہٹ میں پوری الماری الٹ پلٹ کر دیکھ ڈالی، لیکن پیپر کہیں نہ ملا، البتہ سگار کے ڈبے میں رکھے ہوئے سرخ کاغذ کے درمیان ایک مختصر سی چٹ پر میرے لیے ایک پیغام ضرور موجود تھا۔ فاخرہ نے فون پر جو مشورہ دیا ہے اس پر عمل کرنا ہی تمہارے حق میں بہتر رہے گا، لیکن اس سلسلے میں رازداری شرط ہے، ورنہ سارا کام چوپٹ ہو جائے گا۔ جوگیا اور رمیش کی شخصیت کو ایک ہی روح کے دو نام سمجھنے کی بھول مت کرو، ورنہ بڑے خسارے میں رہو گے۔ میں اس تحریر کو بار بار پڑھ رہا تھا، میرا ذہن بری طرح ان پراسرار واقعات میں الجھ رہا تھا، جب اچانک قریب سے ایک شعلہ سا لپکا اور میرے ہاتھ میں دبی چٹ جل کر راکھ ہو گئی۔ میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ پراسرار پیپر کی گمشدگی، پیغام کی چٹ کا برآمد ہونا، پھر حیرت انگیز طور پر جل کر راکھ ہو جانا، یہ ساری باتیں میرے اعصاب کو جھنجھوڑنے کے لیے بہت کافی تھی۔ حالات کے پیش نظر اب یہ بات بھی واضح ہو گئی تھی کہ فاخرہ کے نام سے
آواز کی نقل کرنے والی شخصیت کسی اور کی ہی ہوگی۔ امیت مہتا کی ملازمت سے برطرفی اور مس دیپا کے ساتھ دوستی اور بے تکلفی کا مشورہ بھی کسی خاص مقصد کے تحت دیا گیا ہوگا، مگر ان تمام باتوں میں ایک نکتہ قابل فکر تھا۔ چٹ پر تحریر شدہ پیغام میں اس بات پر زور دیا گیا تھا کہ میں جوگیا اور رمیش کو ایک ہی تصویر کے دو رخ سمجھنے سے گریز کروں، ورنہ نقصان ہوگا۔ وہ پیغام کس کا تھا؟ گزشتہ رات والدہ نے بیگم نفیس کے گھر سے واپسی پر بتایا تھا کہ فاقرہ کو بخار کی شدت خاصی تیز تھی۔ شاید ملازم کو اس بات کا موقع نہیں ملا ہوگا کہ وہ فاقرہ کو میری فون کال کی بابت آگاہ کرتا، ورنہ وہ ضرور کال کر لیتی۔ بہرحال میں اس وقت اپنے دفتر میں بیٹھا انہی باتوں پر غور کر رہا تھا جب مس دیپا کمرے میں داخل ہوئیں اور وہ ایک ضروری فائل پر دستخط کرانے کی غرض سے آئی تھیں۔ میں اسے پہلے بھی تقریباً روز ہی دیکھتا تھا، لیکن اس وقت میں نے اسے پہلی بار بڑی توجہ سے دیکھا۔ وہ درمیانہ قد، کھلی ہوئی رنگت اور گزار جسم کی مالک تھی۔ اس کے چہرے کے نقوش بھی کسی اجنبی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے تھے۔ وہ والد صاحب کے زمانے سے ملازم تھی، لیکن ابھی تک دفتر میں اس کا کوئی اسکینڈل مشہور نہیں ہوا تھا۔ وہ ملنسار ہونے کے باوجود دوسروں کو حد سے تجاوز کرنے کا موقع نہیں دیتی تھی۔ باصلاحیت ہونے کے علاوہ قابل اعتماد بھی تھی۔ دفتر کی حد تک میں اس کی کارکردگی سے بھی اسی قدر تعلق رکھتا تھا جتنا دوسرے ورکرز سے تھا۔ باہر وہ کیا کرتی تھی، کہاں رہتی تھی، اس کے مشاغل کیا تھے، مجھے اس کے بارے میں کسی بات کا علم نہیں تھا۔ مجھے یہ سب معلوم کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ کیا بات ہے سر؟ اس نے مجھے اپنی طرف زیادہ متوجہ پا کر دبی زبان میں پوچھا۔ میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ جی نہیں، تشریف رکھیے، میں نے سنبھل کر جواب دیا، پھر یوں ہی فائل کے ورق الٹنے پلٹنے لگا۔ سر، دیپا نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کچھ توقف سے کہا، میرا اندازہ اگر غلط نہیں ہے تو آج آپ کچھ پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے، میں نے جلدی سے فائل کے مطلوبہ کاغذ پر دستخط کرتے ہوئے محتاط لہجے میں جواب دیا۔ رات کو دیر تک جاگنا پڑا تھا۔ میں کافی تیار کر کے بھیجوں؟ اس نے ایک مخلص ماتحت کی حیثیت سے پوچھا۔ وہ فائل اٹھا کر جانے کے لیے پر تول رہی تھی جب میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے بیٹھے رہنے کو کہا۔ ہم اس وقت کافی ایک ساتھ ہی پئیں گے۔ مجھے آپ سے دفتر کے سلسلے میں ایک ضروری مشورے بھی کرنے ہیں۔ میں نے اپنا جملہ مکمل کر کے ملازم کو طلب کیا اور کافی لانے کی ہدایت کر دی۔ ملازم الٹے قدموں واپس لوٹ گیا تو میں نے کرسی پر پہلو بدلتے ہوئے پوچھا، مسٹر امیت مہتا کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کس سلسلے میں سر؟ اس نے وضاحت طلب کرتے ہوئے پوچھا۔ آپ مسٹر امیت کے بارے میں کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے فوراً ہی کوئی جواب نہیں دیا۔ شاید لاشعوری طور پر میں نے فاقرہ کی آواز میں کی جانے والی کال پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، ورنہ کسی ایک ورکر سے کسی دوسرے کے بارے میں پوچھ گچھ کرنا میرے اصول کے خلاف تھا۔ میں ہر شخص کو اس کی ذاتی کارکردگی کے معیار سے پرکھنے کا عادی تھا، مگر تیر کمان سے نکل چکا تھا، اس کی واپسی ممکن نہیں تھی۔ چنانچہ میں نے فوری طور پر یہی فیصلہ کیا کہ فاقرہ کی آواز میں جو مشورے دیے گئے تھے، ان پر عمل کر کے ہوا کے صحیح رخ اور سمت کا اندازہ لگانے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ حالات سازگار اور موافق نہ ہونے کی صورت میں واپسی کا راستہ بھی اختیار کر سکتا تھا۔ ویسے بھی موصول ہونے والی کال کے سلسلے میں ذاتی طور پر تفتیش کرنے کی خاطر کوئی نہ کوئی قدم تو بہرحال اٹھانا تھا۔ 1 منٹ، میں نے کچھ سوچ کر گہری سنجیدگی اختیار کی۔ چونکہ آپ میری پرسنل ورکر ہیں، اس لیے میں آپ پر اعتماد کرتا ہوں، لیکن کیا میں امید رکھوں کہ اس وقت ہمارے درمیان جو گفتگو ہوگی وہ ٹاپ کانفیڈینشیل رہ سکے گی؟ آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہیں سر، میں آپ کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں لگنے دوں گی، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ مسٹر امیت مہتا ہمارے پرانے ورکر ہیں، میں نے دیدہ و دانستہ ایک لمبی سانس لے کر کہا۔ مجھے ان کی کارکردگی سے بھی کوئی شکایت نہیں، میں ان کو قابل اعتماد بھی سمجھتا ہوں، لیکن میں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر دیپا کے چہرے پر نظریں جما دیں۔ لیکن کیا سر؟ اس نے دبی زبان میں وضاحت چاہی۔ میں اس سیٹ پر کسی اور شخص کو ملازم رکھنا چاہتا ہوں، میں نے جواب دیا۔
ایسی صورت میں مسٹر امید کو کسی دوسرے سیکشن میں ٹرانسفر نو۔ میں نے تیزی سے فیصلہ کن لہجہ اختیار کیا۔ میں مسٹر امید کو کسی طرح باعزت طور پر ملازمت سے سبکدوش کرنا چاہتا ہوں۔ آئی سی۔ وہ میرا جواب سن کر ششدرہ رہ گئی۔ اس کے چہرے پر ابھرنے والے تاثرات اس بات کی غمازی کر رہے تھے کہ اسے میرے فیصلے پر حیرت ہوئی ہے۔ اس کی جگہ میں ہوتا تو شاید میں بھی سٹپٹا کر رہ جاتا۔ کافی کی ٹرالی آ جانے کے سبب گفتگو کا رخ کچھ دیر کے لیے بدل گیا۔ کافی تیار کرنے میں مصروف ہو گئی۔ میں اس کی ایک ایک حرکت کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ خواہشہ والی فون کال پر عمل کرنے کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ میں ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھاؤں۔ ایک معمولی سی غلطی اور لغزش بھی بساط کا رخ بدل سکتی تھی۔ میرے ذہن کی اسکرین پر سگار باکس سے برآمد ہونے والی چٹ پر درج پیغام بار بار ابھر رہا تھا۔ مس دیپا نے کافی تیار کر کے ایک کپ میرے سامنے رکھا تو میں نے بدستور سنجیدگی سے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں کہ مسٹر امید کی ملازمت سے سبکدوشی کے سلسلے میں آپ کوئی ایسا مناسب مشورہ دیں کہ میرا مقصد بھی پورا ہو جائے اور امید مہتا کی کارکردگی کو کوئی دھچکا بھی نہ پہنچے۔ مجھے سوچنا پڑے گا۔ اس نے بڑی صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ آئی ایم سوری سر، میں آپ کے فیصلے کی مخالفت کی گستاخی تو نہیں کر سکتی، لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ مسٹر امید کے جانے سے جو خلا پیدا ہوگا وہ میں آپ کے خیال سے 100% متفق ہوں۔ میں نے اس کا جملہ کاٹ کر اقرار کیا، پھر وہ چونکے بغیر نہ رہ سکی۔ میں نے جو کام آپ کو سونپا ہے وہ بہت سے پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد ہی زبان سے نکالا ہے۔ تھینکس سر، اس نے کسمسا کر جواب دیا، پھر کافی پینے میں مصروف ہو گئی۔ اس کا عمل غیر اضطراری نہیں تھا۔ مس دیپا، میں نے موضوع بدلنے کی خاطر قدرے بے تکلفی سے پوچھا، کیا میں صرف آپ کی ڈیٹ آف برتھ دریافت کرنے کی جسارت کر سکتا ہوں؟ اس نے دوبارہ چونک کر میری سمت دیکھا۔ غالباً اسے مجھ سے اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ میری یادداشت اگر غلط نہیں ہے تو آج آپ کی ہیپی برتھ ڈے بھی ہے۔ میں چونکہ اس کی پرسنل فائل دیکھ چکا تھا، اس لیے میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، آئی وش یو۔ شکریہ سر، اس نے جواب میں تعجب کا اظہار کیا۔ آپ کو میری سالگرہ کا خیال کیسے آ گیا؟ شاید اس لیے کہ آج ہم نے پہلی بار ایک ساتھ کافی پی ہے۔ میں نے شوخی کا انداز اختیار کیا، ویسے آپ کافی بہت اچھی بناتی ہیں۔ اس کی گلابی نظروں میں بدستور حیرت کے تاثرات مچل رہے تھے۔ میں نے اسے بولنے کا موقع نہیں دیا، اپنی بات جاری رکھی، سالگرہ کی وجہ سے تو آج آپ کی شام خاصی مصروف گزرے گی۔ نو سر، اس نے ہونٹ بسوڑتے ہوئے دبی زبان میں جواب دیا۔ میرے چھوٹے بھائی کی موت بھی 3 سال قبل آج ہی کے دن ہوئی تھی، اس لیے میں سالگرہ نہیں مناتی۔ ممی میری خوشی کی خاطر گھر میں کیک کاٹ لیتی ہیں اور بس۔ آپ کے ڈیڈ تحفہ تو ضرور۔ میرے ڈیڈ بھی اب اس دنیا میں نہیں ہیں، وہ آبدیدہ ہو گئی۔ صرف میں اور میری ممی 2 کمروں کے ایک فلیٹ میں رہتے ہیں۔ سوری، میں نے اس کے دکھ میں شریک ہونے کی خاطر ہمدردی کا اظہار کیا۔ میری بات سے آپ کو دکھ پہنچا ہوگا، میں معذرت خواہ ہوں۔ کوئی بات نہیں سر، قسمت میں جو لکھ دیا گیا ہے وہ تو انسان کو ہر حال میں بھگتنا پڑتا ہے۔ اس کی توجہ دوبارہ کافی کی طرف مبذول ہو گئی۔ اپنے غم کو چھپانے کی خاطر اس نے میری طرف سے نظریں پھیر لیں۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میری وجہ سے اس کے زخموں کو ٹھیس پہنچی۔ مجھے اگر اس کی نجی زندگی کے بارے میں علم ہوتا تو میں اس وقت اس کی سالگرہ کا ذکر کبھی نہ چھیڑتا۔ میں خاموش بیٹھا، اس کے چہرے کے تاثرات کو محسوس کرتا رہا۔ سوگوار ہونے کے بعد وہ اور پرکشش نظر آ رہی تھی۔ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی مسلط رہی، پھر میں گفتگو کا موضوع بدلنے کے لیے سوچ ہی رہا تھا کہ دیپا نے مجھے اپنی طرف دیکھتے ہوئے دیکھ کر بڑے ٹھوس لہجے میں کہا، مسٹر امید کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ وہ اپنی کسی ذاتی مجبوری کی آڑ لے کر ملازمت سے مستعفی ہو جائے۔ یہ نہایت مناسب طریقہ ہوگا، لیکن اسے اس بات پر آمادہ کون کرے گا؟ اسے خود آمادہ ہونا پڑے گا۔ اس نے اس بار خلا میں جھانکتے ہوئے بڑے یقین سے کہا، اگر اس نے آج اور اسی وقت اس فیصلے پر عمل نہ کیا تو آنے والا کل اس کے لیے بڑا اذیتناک ثابت ہوگا۔
میں اپنی نشست پر کسمسا کر رہ گیا۔ دیپا نے جس انداز میں وہ بات کہی تھی وہ میرے لیے حیران کن ہی تھی۔ کچھ دیر پہلے اسے امیت مہتا کے بارے میں میرا فیصلہ سن کر تعجب ہوا تھا۔ اس نے دبی زبان میں یہ بھی کہا تھا کہ امیت کے جانے کے بعد جو خلا پیدا ہوگا اس کا فوری طور پر بھرنا آسان نہیں ہوگا، اور اب وہ اسی کی خاطر بڑے اعتماد سے ایک تشویشناک پیش گوئی کر رہی تھی۔ میرے ذہن میں فاقرہ والی کال کے جملے گونجنے لگے۔ میں نے دیپا کو بنظرِ غور گھورتے ہوئے دبی زبان میں پوچھا، آپ استعفیٰ والی بات اس قدر یقین سے کس طرح کہہ رہی ہیں؟ اس لیے کہ یہ میرا فیصلہ ہے اور میں اپنے فیصلے دوسروں پر مسلط کرنے کی بھرپور طاقت رکھتی ہوں۔ یکلخت اس نے براہ راست میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا، آپ کی انفارمیشن کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ امیت مہتا اس وقت ٹائپ رائٹر پر بیٹھا میرے فیصلے کی تعمیل میں اپنا ریزگنیشن ہی ٹائپ کر رہا ہے۔ میں دیپا کے لب و لہجے سے اس بات کا اندازہ لگا رہا تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہی ہے اس کی پشت پر کوئی نادیدہ قوت کار فرما ہے، لیکن وہ طاقت کس کی تھی؟ کون ہو سکتا تھا وہ جوگیا، رمیش یا کوئی تیسری شیطانی قوت جو ابھی تک میرے سامنے نہیں آئی تھی؟ میں جن پراسرار حالات سے دوچار تھا اس کے پیش نظر سب کچھ ممکن تھا۔ میرا ذہن پھر ڈور کا سرا تلاش کرنے لگا۔ میری نگاہیں مس دیپا پر مرکوز تھیں جو اس وقت اپنے باپ اور بھائی کی موت کو یکسر فراموش کر کے اس طرح اپنی کرسی پر بیٹھی کافی کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لے رہی تھی جیسے وہ میری پرسنل لیڈی نہیں بلکہ کوئی ہم پلہ کاروباری شخصیت تھی۔ اس کے گزار ہونٹوں پر بڑی آسودہ مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ میرے دماغ میں جوگیا اور رمیش کے نام خلط ملط ہو رہے تھے۔ کون دوست تھا، کون دشمن؟ میں ابھی اسی فیصلے میں الجھ رہا تھا جب دیپا نے بڑے محبوبانہ انداز میں مسکرا کر سرسراتے لہجے میں کہا، مسٹر دانش، میرے ساتھ دوستی کر کے دیکھو، میں تمہیں ایسے جہانوں کی سیر کراؤں گی جسے تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ سن رہے ہو میں کیا کہہ رہی ہوں؟ ایسے سنہری مواقع بار بار ہاتھ نہیں آتے۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے سر پر کوئی وزنی ہتھوڑا پوری طاقت سے مارا ہو۔ میں دیپا کی زبان سے وہ جملے سن کر سٹپٹا گیا جس کا مفہوم اس پیغام میں بھی مضمر تھا جو پراسرار پیپر گم ہو جانے کے بعد مجھے سگار باکس سے برآمد ہونے والی چٹ کے ذریعے ملا تھا۔ دیپا کا مجھے تم کہہ کر مخاطب کرنا اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ کوئی طاغوتی قوت اسے کنٹرول کر رہی تھی، میرے بجائے اسی نے بے تکلفی کا از خود اظہار کر دیا تھا۔ میرے لیے احتیاط شرط تھی۔ کسی خوش فہمی یا جلد بازی کا شکار ہو کر میں کسی نادیدہ دشمن کے جال میں بھی پھنس سکتا تھا۔ میری نظریں دیپا پر جم کر رہ گئی تھی۔ اس پر جو طاقت مسلط تھی وہ یقیناً میرے تاثرات کا بھی جائزہ لے رہی ہوگی۔ میں ابھی کچھ کہنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ آفس کا دروازہ کھلا۔ میں نے نظریں گھما کر دیکھا، آنے والا امیت مہتا کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی مسلط تھی۔ سوری سر، اس نے ایک نظر دیپا کی طرف ڈال کر سپاٹ لہجے میں کہا، مجھے شاید اس وقت اندر نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن میں آپ کا زیادہ سمے برباد نہیں کروں گا۔ کوئی خاص کام؟ میں نے نارمل لہجے میں دریافت کیا۔ ویسے اس کے ہاتھ میں دبے کاغذ کو دیکھتے ہی میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کس مقصد سے آیا ہوگا۔ میں ملازمت سے اپنا ریزگنیشن پیش کرنے آیا ہوں۔ اس نے قریب آ کر کاغذ میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے کنگھیوں سے دیپا کی سمت دیکھا۔ وہ فاتحانہ انداز میں مسکرا رہی تھی۔ آپ اس فرم کے پرانے ملازم ہیں؟ میں نے کاغذ پر ٹائپ شدہ مضمون پر ایک سرسری نظر ڈالتے ہوئے کہا، کیا میں آپ سے اس قدر اچانک اور جلدی میں ملازمت سے سبکدوش ہونے کا سبب دریافت کر سکتا ہوں؟ منش کا جیون بھی کسی سمندر کے انوسار ہے جس میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ اس نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا، میرے اوپر بھی کوئی بپتا ایسی آن پڑی ہے کہ جس سے میرے من کی شانتی میں بھونچال آ گیا ہے۔ مجھے کچھ دنوں کے لیے اس شہر سے کہیں اور جانا ہوگا۔ آپ اگر چاہیں تو چھٹی بھی لے سکتے ہیں۔ میں نے اس کی ذہنی کیفیت کو ٹٹولنے کی خاطر فراخ دلانہ پیشکش کی۔ من شانت نہ ہو تو کوئی سیوک تن من دھن سے کام نہیں کر سکتا۔ اس نے بڑی عاجزی سے میری طرف دیکھا۔
میں آپ کی آگیا چاہتا ہوں سر، ملازمت کے دوران مجھ سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہو تو क्षमा کر دیجیے گا، آپ کی بڑی کرپا ہوگی۔ کیا یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے؟ ہاں مالک، اب مجھے جانا ہی ہوگا، اس نے ہاتھ باندھ کر کہا۔ میں نے زیادہ اصرار مناسب نہیں سمجھا۔ انٹرکام پر کیشیئر سے رابطہ قائم کر کے اسے ہدایت کی کہ وہ امیت مہتا کا مکمل حساب کتاب کر دے اور فرم کی جانب سے 1 لاکھ کا بونس بھی دے دیا جائے۔ میں نے آپ کا نمک کھایا ہے سر، کبھی سیوا کی کوئی ضرورت پڑے تو یاد کر لیجیے گا۔ وہ مجھ سے ہاتھ ملا کر جانے کے لیے پلٹا تو دیپا نے اسے مخاطب کیا، مہتا جی، باس کی طرح مجھے بھی آپ کے جانے کا افسوس ہے، لیکن میں آپ سے ایک ضروری بات کہنا چاہوں گی۔ جی کہیے۔ وہ جاتے جاتے رک گیا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ اس وقت ذہنی طور پر حاضر نہیں تھا۔ باس نے 2-1 دن پہلے آپ کے ساتھ اپنے کسی دشمن کی بات کی تھی، یاد ہے آپ کو؟ دیپا کا لب و لہجہ پر اسرار ہو گیا۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر امیت مہتا کو ٹکٹکی باندھے گھور رہی تھی۔ ہاں لیکن آپ… امیت مہتا میری بات دھیان سے سنو، دیپا اس کی بات کاٹتے ہوئے ٹھوس آواز میں بولی۔ باس نے تم سے رازداری کی جو بات چیت کی تھی وہ تم اپنی کھوپڑی سے کھرچ کر صاف کر دو۔ تمہیں اب کوئی بات یاد نہیں رہے گی، کیول اتنا یاد رکھنا کہ تم نے مسٹر دانش اور ان کے پرکھوں کا نمک کھایا ہے۔ کبھی نمک حرامی کرنے کا دھیان بھی من میں نہ آنے دینا، ورنہ تمہارے پریوار کے سارے لوگ چن چن کر شمشان گھاٹ پہنچا دیے جائیں گے، تمہیں بھی کوئی شکتی شرن نہیں دے سکے گی۔ سن رہے ہو تم، میں تمہیں کیا آگیا دے رہی ہوں؟ اس کمرے سے باہر جانے کے بعد تمہاری بدھی کمہار کے چاک سے اترے ہوئے کسی برتن باسن کی انوسار بالکل صاف اور کوری ہو جائے گی۔ تمہیں یہاں بتائے ہوئے سمے کی کوئی بات یاد نہیں رہے گی۔ ہاں، امیت مہتا نے اس بار کسی معمول کی طرح جواب دیا۔ میں وچن دیتا ہوں کہ میں ساری بیتی باتیں بھول جاؤں گا۔ مسٹر دانش نے تم سے اپنے پتا کی رام کہانی کے سلسلے میں کیا کہا تھا؟ دیپا کا لہجہ اور غمگین ہو گیا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، وہ پورے انہماک سے مہتا کو گھور رہی تھی۔ مجھے کچھ یاد نہیں، مہتا نے کسی معصوم بچے کی طرح سادگی سے کہا۔ میری آنکھوں اور میری آواز کو یاد رکھنا، دیپا تحکمانہ انداز میں بولی۔ میں تمہیں جب بھی کوئی حکم دوں گی تم اس کا پالن اپنا دھرم سمجھ کر کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری کسی بات سے انکار نہیں کروں گا۔ تم اس سمے کس سے باتیں کر رہے ہو مجھے نہیں معلوم، مہتا نے میری حیرت کو دوچند کرتے ہوئے جواب دیا۔ میں اس سمے کیول 2 سرخ سرخ آنکھیں دیکھ رہا ہوں، کسی کی آواز بھی سن رہا ہوں، بولنے والے کا شریر مجھے نظر نہیں آ رہا۔ میں ان آنکھوں اور آواز کو یاد رکھوں گا۔ تم اب جا سکتے ہو۔ جواب میں امیت مہتا کسی رپورٹ کے انداز میں پلٹا اور نپے تلے قدم اٹھاتا دفتر سے باہر چلا گیا۔ میں نے کسی فوری خیال کے تحت دیپا کو ٹھوس آواز میں مخاطب کیا۔ مہتا نے آج جس ذہنی دباؤ کے تحت استعفیٰ دیا ہے، اس کے دور ہونے کے بعد کیا اسے اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوگا؟ نہیں، اس نے میری سمت دیکھ کر پورے اعتماد سے جواب دیا۔ ایک بات اور بھی ممکن ہے۔ میں نے اسے دوسرے زاویے سے کریدا۔ آج تمہاری طاقت نے اسے اپنا معمول بنا لیا ہے، کل کوئی دوسرا بھی اس پر حاوی آ سکتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، اس نے پھر مختصر کہا۔ اس کی آنکھیں بدستور انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ تم جس روانی سے ہندی بول رہی تھی، اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ تم زیادہ کھوجنے کی کوشش مت کرو۔ وہ میری بات کاٹ کر بولی۔ ذات پات یا استری عورت اور پرش مرد کے چکر میں مت الجھو۔ جو کچھ چٹ پر لکھا تھا کیول اسی پر عمل کرو، اسی میں تمہاری مکتی ہے۔ کیا تم جانتی ہو یا جانتے ہو کہ میرے والد کا قاتل کون ہے؟ انہیں کس وجہ سے سفلی کے ناپاک عمل کا نشانہ بنایا گیا تھا؟ سمے کا انتظار کرو، لیکن میں تم قسمت کے دھنی ہو جو میری شان پناہ میں آ گئے۔ جب تک میری شکتی تمہارے ساتھ ہے کوئی اور تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میری پوری بات سنے بغیر کہا گیا۔ پھر اچانک میں نے دیپا کی آنکھوں کی سرخی یکلخت غائب ہوتے دیکھی۔ دوسرے ہی لمحے اس نے اس طرح مجھے چونک کر دیکھا جیسے میرے دفتر میں اپنی موجودگی کا سبب جاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ آپ کی کافی ٹھنڈی ہو رہی ہے، میں نے اس کے سامنے رکھے ہوئے
کپ کی جانب اشارہ کیا تو وہ دوبارہ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ اس کی کیفیت میں اچانک رونما ہونے والی تبدیلی اس بات کی ترجمانی کر رہی تھی کہ اسے جو طاغوتی قوت کنٹرول کر رہی تھی اب اس کے وجود سے علیحدہ ہو چکی ہے۔ میں نے اپنے خیال کی تصدیق کی خاطر مسکرا کر کہا، مجھے خوشی ہے کہ آپ نے مجھے اپنی برتھ ڈے پر گھر آنے کی دعوت دی۔ میں کوشش کروں گا کہ کچھ وقت نکال سکوں۔ آپ میرے مختصر سے اپارٹمنٹ میں آنا چاہیں تو میں منع نہیں کروں گی سر۔ اس کی گفتگو کا انداز پھر مہذب اور ماتحتو جیسا ہو گیا۔ اس نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، آج کا دن کبھی میرے لیے بڑا خوشگوار ہوا کرتا تھا، لیکن چھوٹے بھائی کی موت کے بعد میں اپنی سالگرہ کے موقع پر صرف اپنے بھائی کی بھولی بسری باتوں سے دل بہلاتی ہوں۔ ممی میری خوشی پر کیک ضرور کاٹتی ہیں لیکن ہم نہ باقاعدہ سیلیبریٹ کرتے ہیں اور نہ کسی کو انوائٹ کرتے ہیں۔ میری اطلاع کے لیے ایک بات اور بتا دیں، میں نے مزید بے تکلفی کا اظہار کیا، آج کے دن آپ کے اپارٹمنٹ کے باہر نو وزٹرز کا بورڈ تو نہیں لگا تھا؟ میری بات سن کر وہ اپنی ہنسی ضبط نہ کر سکی۔ میں اس کی مسکراہٹ سے فائدہ اٹھا کر کچھ اور کہنا چاہتا تھا لیکن میرے ڈائریکٹ فون کی گھنٹی بجی تو میں نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ وہ جلدی جلدی کافی ختم کرنے میں مصروف ہو گئی۔ میں فاخرہ بول رہی ہوں۔ میرے ہیلو کے جواب میں دوسری جانب سے فاخرہ کی آواز ابھری، ابھی زین نے بتایا ہے کہ آپ نے کل شام مجھے فون کیا تھا، آپ کی خیریت دریافت کرنا مطلوب تھا۔ میں نے بات بناتے ہوئے کہا، اب بخار کی کیا پوزیشن ہے؟ پہلے سے بہتر ہے، فاخرہ نے کہا۔ کل شام کو آنٹی بھی دیکھنے آئی تھی، شاید ان کے قدموں کی برکت ہی جو بخار کی شدت ختم ہو گئی۔ امی جان کے ساتھ میرا بھی آنے کو دل چاہ رہا تھا لیکن میں نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا، لیکن کیا؟ اس نے سادگی سے دریافت کیا۔ یہ سوچ کر ارادہ ترک کر دیا کہ اگر کہیں بخار کی شدت میں آپ نے حادثات کو پہچاننے سے انکار کر دیا تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں گا۔ یہ خطرہ آپ کو کب سے لاحق ہو گیا؟ اس نے میری بات کا مفہوم سمجھ کر دبی زبان میں پوچھا، انسان پر برا وقت آتے دیر بھی نہیں لگتی۔ میں نے اسے چھیڑنے کی خاطر معنی خیز انداز اختیار کیا، کیا آپ کو اندازہ ہے کہ 2 مہینے انتظار کی کوفت برداشت کرنے والوں کے شب و روز کس طرح گزرتے ہیں؟ دن کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتی، البتہ رات کے سلسلے میں کسی ناول میں پڑھا تھا کہ اختری شماری تارے گننا وقت گزارنے کا بہترین ذریعہ ثابت ہوتا ہے۔ کیا آپ بھی اسی تجربے سے گزر رہی ہیں؟ میں نے برجستہ سوال کیا، جی نہیں، ابھی اس کی نوبت نہیں آئی۔ شوقی سے جواب دینے کے ساتھ ہی دوسری جانب سے رابطہ منقطع کر دیا گیا۔ میں نے ریسیور رکھ کر دیپا کی سمت دیکھا تو وہ کافی ختم کر کے جانے کے لیے پر تول رہی تھی۔ میں نے جس فائل پر دستخط کیے تھے وہ اس کے ہاتھ میں موجود تھی۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ میں نے خاصی بے تکلفی سے کہا، ویسے میرا خیال ہے کہ آج آپ کو دفتر بھی نہیں آنا چاہیے تھا، اب بھی وقت زیادہ نہیں گزرا، آپ چاہیں تو گھر جا سکتی ہیں۔ جب تک آپ دفتر میں موجود ہیں میں بھلا اپنی سیٹ چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں؟ اس نے اٹھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، کسی وقت بھی کوئی ضروری کام پیش آ سکتا ہے، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ مجھے دفتر سے نکالنے کے بعد ہی گھر جائیں گی۔ میں نے مسکرا کر مذاق میں کہا، میں ایک ادنیٰ ملازم ہوں اور آپ بگ باس ہیں سر۔ اس نے سنجیدگی سے جواب دیا، بھلا میں یہ جرأت کیسے کر سکتی ہوں؟ کیا باس اپنے کسی ملازم سے ہنسنے بولنے کا حق نہیں رکھتا؟ میں نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ملازموں کے لیے یہی بہت ہے سر، اس نے زیر لب کہا، پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی آفس سے باہر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد بھی میں اس کے بارے میں بہت کچھ سوچتا رہا، پھر ضروری فائلیں دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ شام کو ٹھیک 5 بجے میں جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں دیپا کی عادت سے واقف تھا، جب تک میں دفتر میں موجود رہتا تھا وہ اپنی سیٹ سے ایک لمحے کو بھی دور نہیں جاتی تھی، مبادا کہ اس کے چلے جانے کے بعد مجھے کسی اہم کام کے سلسلے میں پریشان ہونا پڑے۔ وہ ایک مخلص محنتی ورکر تھی، اسی لیے اپنے فرائض اچھے طریقے سے نبھاتی تھی۔ دفتر سے اٹھ کر میں سیدھا گھر آیا، ماں کے ساتھ حسب معمول ناشتہ کیا، پھر 2 گھنٹے بعد لباس تبدیل کر کے باہر جانے کے ارادے سے نکلا تو ماں نے روک کر کہا،
میں نے کل تمہیں بیگم نفیس کی موجودگی کی وجہ سے اپنے ساتھ لے جانا کچھ مناسب نہیں سمجھا، لیکن تم کسی وقت موقع نکال کر کھڑے کھڑے فاقرہ کی عیادت ضرور کر آنا۔ کیا فاقرہ کی طبیعت زیادہ خراب ہے؟ میں نے پوچھا۔ بخار ہے، ماں نے کہا۔ تشویش کی کوئی بات نہیں ہے، پھر بھی تمہارا جانا ضروری ہے۔ میرے سلسلے میں کوئی بات نکلی تھی کیا؟ ہاں، ماں کے چہرے پر شفق کی سرخی نے ممتا کی مسکراہٹ کی شکل اختیار کر لی۔ میری بلائیں دیتے ہوئے بولی۔ میں نے باتوں باتوں میں بیگم نفیس سے شادی کے التوا کا شکوہ کیا تو انہوں نے عجیب بات بتائی۔ وہ کیا؟ میرے اندر نہ جانے کیوں تجسس کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میرا خیال ہے کہ بیگم نفیس نے مجھ سے غلط بیانی نہیں کی تھی، بلکہ ان کے ایک واقف کار نے انہیں لندن میں کسی عزیز کی موت کی غلط اطلاع دی تھی۔ میں سمجھا نہیں۔ میں نے چونکتے ہوئے پوچھا، کسی قریبی واقف کار کو موت کی غلط اطلاع دینے کی کیا ضرورت تھی؟ کچھ پڑھے لکھے جاہل لوگ اس قسم کا بھونڈا مذاق کرنے کو بھی بدلہ صحیح سمجھتے ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم سے اپنی مجبوری کا تذکرہ کرنے کے بعد جب بیگم نفیس نے ان صاحب کے گھر جا کر پرسہ دینے کی کوشش کی تو موصوف نے سرے سے یہ بات تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ انہوں نے موت کی اطلاع دی تھی۔ بعد میں بیگم نفیس کو لندن فون کر کے تصدیق کرنی پڑی تو یہی معلوم ہوا کہ ان کے عزیز حیات ہیں۔ والدہ نے مجھے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، بیگم نفیس مجھ سے شرمندگی اور معذرت کا اظہار کر رہی تھی اور اب انہوں نے سارے فیصلے کرنے کا اختیار مجھے سونپ دیا ہے۔ میرے دل کی دھڑکن بتدریج تیز ہونے لگی۔ جوگیا نے کہا تھا کہ اگر میں نے والد صاحب کی موت کے ذمہ داروں کا سراغ لگائے بغیر شادی کی تو فاقرہ کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی، جس کا غم میری والدہ کی صحت پر بھی بری طرح اثر انداز ہو سکتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ جس شخص نے بیگم نفیس کو لندن والے عزیز کی موت کی اطلاع دی ہو، اس کا ذہن بھی وقتی طور پر کسی طاغوتی قوت کے زیر اثر رہا ہو۔ میرے ذہن میں یہ خیال بڑی سرعت سے ابھرا۔ فاقرہ کی فون کال اور مس دیپا کی مثال بھی میرے سامنے تھی۔ حمید مہتا نے جس انداز میں اپنا استعفیٰ پیش کیا وہ بھی حیران کن ہی تھا۔ تم کس سوچ میں گم ہو گے؟ ماں نے میری خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے کہا، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ اب تمہاری اور فاقرہ کی شادی کے تمام اختیارات مجھے حاصل ہو گئے ہیں۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ میں نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی، پھر سنجیدگی سے بولا، اب چونکہ سارے فیصلوں کا حق آپ کو ہے، اس لیے میں مشورہ دوں گا کہ فی الحال 2 ماہ تک اس موضوع کو نہ چھیڑا جائے تو مناسب ہوگا۔ کیا مطلب؟ ماں نے مجھے وضاحت طلب نظروں سے دیکھا۔ دراصل میں شادی کے التوا کے سلسلے میں اپنے کچھ قریبی دوستوں کو صورتحال سے آگاہ کر چکا ہوں، اس لیے۔ اوہ، میں تمہارا مطلب سمجھ رہی ہوں۔ ماں نے میرے عذر سے اتفاق کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، تمہاری بات چونکہ معقول ہے، اس لیے میں بہرحال 2 ماہ اور انتظار کر لوں گی، لیکن شادی کی تاریخ ہفتے اشرے میں بیگم نفیس سے مل کر طے کر لوں گی تاکہ ضروری رسومات کا انتظام قبل از وقت ہو سکے۔ جیسی آپ کی خوشی۔ میں نے ماں کی خوشی کے درمیان زیادہ حائل ہونا مناسب نہیں سمجھا اور زیر لب مسکراتا ہوا باہر آ گیا، جہاں میرا ڈرائیور کار کے پاس پہلے سے موجود تھا۔ یہاں میں یہ وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ والد صاحب کی پراسرار موت کے بعد میں نے ماں کے بے حد اصرار پر ایک نوجوان ڈرائیور اور بھی رکھ لیا تھا جو شام 5 بجے سے لے کر رات 12 بجے کی ڈیوٹی سر انجام دیتا تھا۔ ڈرائیور ہونے کے ساتھ ساتھ وہ میرا باڈی گارڈ بھی تھا، چنانچہ ڈیوٹی کے دوران وہ ہمیشہ مسلح رہتا تھا۔ گاڑی میری کوٹھی کے احاطے سے باہر نکلی تو میں نے ڈرائیور کو سول لائنز ایریا کے بازار چلنے کی ہدایت دی، جہاں ہر چیز مہنگی مگر ایک نمبر کی ملتی تھی۔ والدہ کی زبانی شادی کی بات سن کر میرے ذہن میں پھر جوگیا اور رمیش کے نام گڑبڑ ہونے لگے تھے۔ جوگیا ایک بار سامنے آ کر غائب ہو گیا تھا، جبکہ رمیش نے یا کسی نے رمیش بن کر صرف فون پر بات کی تھی۔ میں اقرار کر چکا ہوں کہ فاقرہ مجھے بھی پسند تھی۔ اس کے ساتھ شادی کر کے میں خوشگوار زندگی گزار سکتا تھا، لیکن محض اپنی خوشی کی خاطر یا فاقرہ کی زندگی داؤ پر نہیں لگا سکتا تھا۔ ماں کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ ڈرائیور نے گاڑی سول لائنز کے کمرشل ایریا میں لے جا کر روکی تو میں تمام خیالات ذہن سے جھٹک کر نیچے اترا۔
دو چار دکانوں پر چکر لگانے کے بعد میں نے دیپا کے لیے ہیرے جڑے سلیب کے نشان والا ایک قیمتی نیکلس خرید کر گفٹ پیک کرایا، پھر اس کی رہائش گاہ کی سمت روانہ ہو گیا۔ مجھے اس کا پتہ معلوم تھا، اس لیے مطلوبہ بلڈنگ تلاش کرتے ہوئے کچھ زیادہ دشواری پیش نہیں آئی۔ ڈرائیور کو میں نے گاڑی میں رہنے کی تاکید کی اور خود نیچے اتر کر عمارت میں داخل ہو گیا، جہاں گراؤنڈ فلور پر موجود ایک بورڈ پر عمارت میں رہنے والوں کے نام، فلیٹ نمبر اور فلور نمبر درج تھے۔ میں لفٹ کے ذریعے تیسری منزل تک پہنچ گیا، جہاں فلیٹ نمبر 22 پر مسز فلور دیپا کی نیم پلیٹ موجود تھی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر کال بیل دبا دی۔ 1 منٹ کے بعد ایک ادھیڑ عمر عورت نے دروازہ کھول کر مجھے اجنبی نظروں سے گھورا۔ شکل و صورت کے اعتبار سے وہ میری ورکر کی ماں ہی لگ رہی تھی۔ بظاہر وہ نیک سیرت اور ملنسار نظر آ رہی تھی، لیکن میرے ہاتھ میں گفٹ پیک دیکھ کر اس کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ وہ میرے نام اور شخصیت سے ناواقف ہونے کے باوجود میرے آنے کا مقصد بھانپ گئی تھی۔ مجھے مس دیپا سے ملنا ہے، میں نے مہذب لہجے میں کہا۔ آپ کا نام؟ اس نے مجھے سرتاپا غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دانش کبیر۔